بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد الحمدللہ آج تیسرے پارے کی ہم نے تلاوت کی۔ تیسرے رمضان المبارک کی آج رات ہے، تو تیسرے پارے میں جو اہم نکات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں ان کا تھوڑا سا خلاصہ اور چند چیدہ مطالب آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس پارے کا آغاز بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 سے ہو رہا ہے، اور سورہ بقرہ کے بعد اس پارے میں تقریباً کوئی 90-91 کے قریب سورہ آل عمران کی آیات کریمہ ہیں۔ اس پارے کی جو پہلی آیت ہے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، ان میں سے بعض ایسے ہیں جن سے اللہ ہم کلام ہوا اور اس نے ان میں سے بعض کے درجات بلند کیے، اور ہم نے عیسی ابن مریم کو نشانی عطا فرمائی۔ انبیاء کرام جو 1,24,000 انبیاء ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، یہ سارے کے سارے انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے نمائندے تھے اس روئے زمین کے اوپر، تاکہ وہ بنے نوع انسان کی ہدایت کر سکیں۔ تو اس لحاظ سے یہ سارے کے سارے حجت الہی ہیں، لیکن ان کے مراتب میں فرق ہے، اور ان کی جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں، ان کی نبوت کا جو دائرہ کار تھا، اسی بنیاد پر ان کے مراتب اور جو فضیلتیں ہیں وہ مختلف تھیں۔ ان میں بعض انبیاء کرام کی جن کے فضیلتوں کی وجوہات کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ بعض سے خود اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اسی طرح بعض وہ ہیں کہ جن کی حضرت روح القدس کے ذریعے تائید فرمائی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اللہ کے آخری نبی اور سید الانبیاء اور امام الانبیاء ہیں، تو اس بنیاد پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہاں سب سے بلند اور سب سے بڑھ کر ہے۔ آیت نمبر 255 معروف آیت ہے، آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے، جو اکثر تلاوت کرتے رہتے ہیں ہم۔ اس آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی کچھ خاص صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، جن میں اللہ رب العزت نے اپنے اقتدار کا اور اسی طرح ان صفات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور سب کا نگہبان ہے، اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ ان سب سے واقف ہے۔ یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کاملہ کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ شفاعت کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کل قیامت کے دن نہیں کر سکے گا، شفاعت نہیں کر سکے گا۔ اور اس سے مفہوم یہی نکلتا ہے کہ جنہیں اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی وہ کل قیامت کے دن شفاعت کر سکیں گے۔ اس سے پہلی والی آیت جو آیت نمبر 254 تھی، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ ولا شفاعت نہیں ہے، اور بعض دیگر آیات کریمہ کے اندر بھی ہیں۔ تو عام طور پر قرآن جس طرح مفسرین بھی یہی بیان فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی آیات کا مفہوم جب آپ سامنے لانا چاہیں تو ایک ہی موضوع کے اوپر متعدد اگر آیات ہوں تو ان سب کو ایک جگہ جمع کر کے پھر ان کا ایک نتیجہ نکالیں۔ تو جن آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے شفاعت کی نفی فرمائی ہے، اور بعض آیات کریمہ جیسے کہ آیت الکرسی میں شفاعت کی اجازت کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، تو ان کو ملانے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ شفاعت اللہ رب العزت کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خاص بندوں کو عطا فرمائے گا، جن میں احادیث کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور شہداء، انبیاء، صالحین اور ائمہ طاہرین اور خود قرآن کریم، اور اسی طرح مومنین کے کچھ گروہ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ شفاعت عطا فرمائے گا، حق شفاعت دے گا، اور وہ گنہگار امت میں سے گنہگار لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد والی آیت نمبر 256 ارشاد ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر و اکراہ نہیں ہے، بتحقیق ہدایت اور ضلالت میں فرق نمایاں ہو چکا، پس جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے، بتحقیق اس نے نہ ٹوٹنے والا مضبوط سہارا تھام لیا۔ اسلام کی
تعلیمات اگر کسی تک پہنچانا چاہیں تو عام طور پر انبیاء کرام کا بھی یہی فریضہ ہوتا تھا کہ جس طرح قرآن کریم میں ہے کہ وما علینا الا البلاغ المبین، کہ ہمارے اوپر صرف ابلاغ ہے، پہنچانے کا ہے۔ اسی سورہ آل عمران کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح فرمایا ہے کہ آپ کا کام پہنچانا ہے۔ تو اس لیے دین کے اندر جو ہے جبر نہیں ہے، یعنی کسی کو دائرہ اسلام میں اگر آپ لانا چاہتے ہیں تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ پیغام پہنچا دیں، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو مکمل طور پر پہنچا دیں۔ لیکن چونکہ ایمان کا تعلق اور اعتقادات کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ نہیں ہوتا وابستہ، بلکہ اس کا تعلق انسان کے فکر سے اور انسان کے قلب سے ہوتا ہے، اور فکر اور قلب کو زبردستی نہیں جھکایا جا سکتا جب تک وہ خود مان نہ لے، قلبی طور پر ذہنی طور پر مطمئن ہو کر اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو جائیں، آمادہ نہ ہو جائیں، اس وقت تک آپ اس کو زبردستی نہیں روک سکتے دین کے اندر۔ لیکن یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے ہمیں کہ دین میں لانے میں زبردستی نہیں ہے، دین کے اندر داخل کرنے میں، لیکن جب دین کے اندر کوئی انسان اپنی عقل و شعور کی بنیاد پر مکمل اختیار کے ساتھ داخل ہو جائے تو پھر اس کو چاہیے کہ دین کے مکمل تعلیمات کے اوپر عمل کر لیں۔ پھر وہاں پر یہ بحث کرنا کہ میں فلان حکم کے اوپر عمل کروں گا، رمضان میں روزے نہیں رکھوں گا یا حج نہیں کروں گا، زکوٰۃ نہیں کروں گا، نہیں، جب آپ نے اللہ کو مان لیا تو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو اور اس کے احکام کو بھی ماننا پڑے گا۔ اور اگر کوئی اسلامی حکومت اگر ہے، اسلامی ریاست ہے، اسلامی قوانین کے مطابق اگر حکومت وہاں پر ہو تو وہ دائرہ اسلام کے اندر موجود لوگوں کو شریعت کے احکام کی پابندی کرنے پر متنبہ کر سکتے ہیں، تو لہٰذا وہ پھر جبر کے اس میں دائرے میں نہیں آتا۔ جبر سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ دین میں داخل کرنے میں آپ جو ہے لوگوں کو زبردستی نہیں کر سکتے، اور تلوار کے زور پر یا زبردستی دھمکی کے ذریعے ان کو دین کے اندر داخل کرنے کے پابند نہیں ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 258 میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم اور نمرود کی جو گفتگو ہوئی رب کائنات کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، اس کا ہے کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے اس شخص کا حال نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے اقتدار دے رکھا تھا۔ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے کہا، نمرود نے، زندگی اور موت دینا میرے اختیار میں بھی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ فبہت الذی کفر، تو یہ سن کر وہ کافر مبہوت رہ گیا، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں فرماتا۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر دلیل قائم فرمائی، جس میں جب وہ اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور اس زمانے میں جہاں پر اس کا اقتدار تھا تو وہ اپنے لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ ایک دیوتا کا ایک مقام رکھتا تھا، تو لہٰذا وہ لوگوں سے اپنے لیے سجدے بھی کرواتا اور اپنی عبادت بھی کرواتا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے اوپر دلائل دے کر اس کو لاجواب فرما دیا۔ اور عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جب جس کے پاس طاقت ہو، جس کے پاس اقتدار ہو، وہ دلائل کا جواب نہ دے سکے، منطق کا جواب نہ دے سکے، تو پھر طاقت کا استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کو ظاہری طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دیگر آیت کریمہ کے مطابق پھر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش میں پھینکنے کی، آگ میں پھینکنے کی اس نے کوشش بھی کی۔ اور اسی طرح اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا اس شخص کی طرح کہ جس کا ایک ایسی بستی سے گزر ہوا جو اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھی، تو اس نے کہا اے اللہ اس اجری ہوئی آبادی کو مرنے کے بعد کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے آیت کریمہ ہے، اگرچہ آپ کا نام نہیں ہے لیکن روایات کے اندر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان ہوا ہے کہ حضرت عزیر کے حوالے سے ہے۔ قیامت کے اعتقاد کو ملموس انداز میں، محسوس انداز میں حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے اللہ رب العزت نے یہاں پر پیش فرمایا، اور قرآن کریم کی آیت کے طور پر نازل فرما کر کل قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے سامنے اس حقیقت کو واضح فرما دیا۔ اور واقعہ کا خلاصہ کچھ یوں تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے بستی کے بہت سارے لوگوں کو مردہ دیکھا، تو ان کے دل میں یہی خیال آیا کہ یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام جو سفر کی حالت میں تھے اور کھانا بھی ان کے ساتھ ہے، اور جس گدھے کے اوپر وہ سوار تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہے،
حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وہاں پر موت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عزیر اور حضرت عزیز بھائی ہیں، یہ دونوں، ان کی پیدائش بھی ایک ساتھ ہوئی تھی، اور لیکن یہاں جب یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے موت دی تو 100 سال تک اسی مقام پر مردہ حالت میں وہ پڑے رہے، اور 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندہ فرمایا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا، ان سے پوچھا کہ اس کے بعد جب کم لبثت، تم کتنے عرصہ یہاں پر پڑے رہے؟ تو قال لبثت یوما او بعض یوم، تو انہوں نے کہا کہ شاید میں ایک دن یا آدھا دن یہاں پر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال بل لبثت 100 عام، تم یہاں پر 100 سال پڑے رہے ہو۔ اور پھر فرمایا فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اور جو اللہ رب العزت کی طرف سے اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے جو ملموس مثال پیش فرمائی تھی، اس میں ایک اور خوبصورت جو نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ جو کھانا وہاں پر تھا، عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں جلدی گل سڑ جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، وہ بالکل تازہ حالت میں وہاں پر موجود تھا۔ لیکن جس گدھے پر سوار ہو کر وہاں تشریف لے جا رہے تھے، اس کی طرف نگاہ کرنے کا حکم دیا کہ اس کی صرف ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان کی طرف دیکھیں، اور اس ہڈی کے اوپر دوبارہ گوشت چڑھنا شروع ہو گئے اور وہ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس طرح مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ اور بالکل اس کے بعد والی آیت 260 میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے میں دوبارہ انسانوں کو زندہ کیے جانے والے حقیقت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ملموس انداز میں، محسوس انداز میں پیش فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میرے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو اللہ نے پوچھا کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ بھلا میں ایمان رکھتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، اطمینان۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ 4 پرندوں کو لے لیں اور ان کو ذبح کر کے ان کے گوشت کے ٹکڑے کر کے پہاڑ کے مختلف جگہوں کے اوپر آپ رکھ لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور پھر جب ان کو بلایا باذن اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، تو وہ زندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ گئے، اور اس طرح موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کی جو حقیقت ہے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا۔ اور پھر یہ موت کے بعد زندہ کرنے کے حوالے سے 2 انتہائی اہم آیات کریمہ تھیں۔ اب یہاں سے آگے آیت نمبر 261 سے لے کر 274 تک اللہ تعالیٰ نے انفاق کے حوالے سے، معاشرے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ مال کے خرچ کرنے کے حوالے سے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے اور اس کا حکم دیا ہے، اور اس کے کچھ خاص آداب کا تذکرہ فرمایا ہے وہ چند آیات کریمہ کے اندر۔ جس طرح آیت نمبر 261 میں اللہ نے ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلہ 100 حبہ، جو لوگ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس کی 7 بالیاں ہوں، 7 بالیاں اگائیں جن میں سے ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے دگنا کر دیتا ہے، اللہ بڑا گشائش والا دانا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے راہ خدا میں انفاق کرنے کا جو صلہ اللہ کی طرف سے انسان کو ملتا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ 100 گنا اللہ تعالیٰ جو اس کو بڑھا کر انسان کو عطا فرمائے گا، 100 گنا، یعنی 7 بالیاں اور اس میں سے ہر بالی میں 100۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انفاق کی حوصلہ افزائی کے لیے اور انفاق کے اوپر مسلمانوں کو، انسانوں کو ابھارنے کی خاطر انتہائی خوبصورت ایک مثال پیش فرمائے، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ ایذا دیتے ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس محفوظ ہے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ محزون ہوں گے۔ عام طور پر یہ ہے کہ ہم میں سے بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ انفاق کریں، کسی غریب کے اوپر پیسے خرچ کر لیں تو احسان بھی جتانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اور اس کے بعد چند آیات میں اس کی نفی فرمائی ہے، اور احسان جتائے بغیر راہ خدا میں انفاق کرنے کا حکم یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اور یہ جو پیسے دینے کے بعد، راہ خدا میں خرچ کرنے کے بعد، کسی محتاج کی مدد کرنے کے بعد زبان سے ہم جو اس کا احسان جتاتے ہیں اور
کچھ ایسے کلمات ادا کرتے ہیں جس کی وجہ سے دوسرے کی دل آزاری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نارم کلامی اور درگزر سے کام لینا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد خیرات لینے والے کو ایذا دی جائے، اذیت دی جائے، اور اللہ بڑا بے نیاز اور بردبار ہے۔ پھر اس کے بعد والی آیت میں دوبارہ تاکید فرمائی اس کے حوالے سے، چونکہ یہ انسانی فطرت میں ہے کہ بعض دفعہ انسان جو ہے انفاق کرنے کے بعد، پیسے دینے کے بعد جو ہے زبان کی تکلیف جو ہے پہنچاتے ہیں، طنز کرتے ہیں، اس کے فقر کا اور اس کے محتاجی کا جو ہے تانا دے کر اس بیچارے کو اندر سے پریشان کر کے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 264 آیت مبارکہ میں فرمایا اے ایمان والو اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا دے کر اس شخص کی طرف برباد نہ کرو جو اپنا مال صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، ریاکاری کے ہاتھ خرچ کرتا ہے، اور وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، پس اس کے خرچ کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زور کا مینا برسے اور اسے صاف کر ڈالے۔ اس طرح یہ لوگ اپنے اعمال سے کچھ بھی اجر حاصل نہیں کر سکیں گے، اور اللہ کافروں کی رہنمائی نہیں فرماتا۔ یعنی جو اس طرح احسان جتاتے ہیں مال خرچ کرنے کے بعد یا ریاکاری کی خاطر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا کوئی اجر نہیں ہوگا۔ مثال آپ نے دی، چٹان کے اوپر کچھ ہو اور وہاں پر بارش آئے اور اس کو بالکل صاف کر دے، بالکل اسی طرح ہوتا ہے کہ انسان کو اس کا کوئی اجر اور صلہ نہیں ملتا، پیسے بھی آپ کے چلے گئے لیکن اللہ کی طرف سے اجر سے بھی آپ محروم رہے۔ تو اس لیے کسی زبان کی تکلیف کے بغیر، احسان جتائے بغیر راہ خدا میں خرچ کرنا یہ الہی سنت اور الہی حکم ہے۔ اور پھر ان لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ جو خوشنودی خدا کی خاطر خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ اپنا مال اللہ کی خوشنودی کی خاطر اور ثبات نفس سے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ کی سی ہے کہ جو اونچی جگہ پر ہو، جس پر زور کا مینا برسے تو دگنا پھول کھلے، اور اگر تیز بارش نہ ہو تو ہلکی فوار بھی اس کے لیے کافی ہو جائے، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ انتہائی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جو کیفیتیں ہیں ان کی مثال جو ہے ارشاد فرمائی ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں جاری ہوں، اور اس کے لیے اس میں ہر قسم کے میوے موجود ہوں، اور جب بڑھاپا آ جائے اور اس کے بچے بھی ناتواں ہوں تو ناگہاں یہ باغ ایک ایسے بگولے کی زد میں آ جائے جس میں آگ ہو اور وہ جل جائے؟ اللہ یوں تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں دکھانے کی خاطر، یا خرچ کرنے کے بعد احسان جتاتے ہیں ان کے لیے۔ اچھا، ایک اور جو انسانی طبیعت کے اندر موجود ہے، جس طرح ہم بھی اکثر ہمارے ہاں بھی یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں، وہ یہ کہ جب کوئی چیز خرچ کرنا چاہتے ہیں تو جو ہمارے پاس موجود مال ہے اس میں سے اس مال کو خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بہت زیادہ استعمال ہو چکا ہو، جو خراب ہونے کے قریب ہو، اچھے مال کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کی مذمت فرمائی اور اس کے حوالے سے فرمایا اے ایمان والو جو مال تم کماتے ہو اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا اس میں سے عمدہ حصہ، اس میں سے اچھا اور عمدہ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اس میں سے ردی چیز دینے کا قصد نہ کرو۔ اور پھر خود ہماری ضمیروں کو جھنجھوڑنے کی خاطر فرمایا اور اگر کوئی وہی ردی چیز تمہیں دے دے تو تم خود اسے لینا گوارا نہ کریں، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر جاؤ، اور جان رکھو کہ اللہ بڑا بے نیاز اور لائق ستائش ہے۔ کہ جس طرح پرانی چیزیں اور ناقابل استعمال چیزیں ہم دوسروں سے لینے کی خواہش نہیں رکھتے، تو جب ایسا ہے تو جو ناقابل استعمال چیزیں ہیں وہ اللہ کے نام پر راہ خدا میں دے دینا اور غریبوں کی مدد کے طور پر دے دینا، یہ کیا ہے؟ اس آیت کریمہ کے موافق نہیں ہے، بلکہ راہ خدا میں اچھی چیز کو دینے کا اللہ نے یہاں پر فرمایا۔ اچھا، ایک اور فکر جب راہ خدا میں انفاق کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ خدا نخواستہ ہم فقیر نہ ہو جائیں، ہمارے پیسے ختم نہ ہو جائیں۔ یہ گمان کہاں سے آتا ہے؟ اللہ نے فرمایا شیطان تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے، یعنی جب خرچ کرنے لگو شیطان تمہیں یہ خوف دلا اور بے حیائی کی ترغیب دیتا ہے، جبکہ اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے اور اللہ بڑا صاحب وسعت دانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 271 میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ علانیہ طور پر اگر خرچ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ پوشیدہ طور پر اللہ کی راہ میں دے دیں۔ اگر تم علانیہ خیرات دو تو وہ بھی خوب ہے،
اور اگر پوشیدہ طور پر اہل حاجت کو، نیاز مند لوگوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، پوشیدہ حالت میں دینا زیادہ بہتر ہے، اور یہ تمہارے کچھ گناہوں کا کفارہ بھی ہوگا، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اچھا، تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 275 سے لے کر 281، آیت نمبر 274، یہ پہلے آپ کے سامنے پیش کروں۔ آیت نمبر 274 یہ ہے، الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو لوگ اپنا مال شب و روز، رات کو بھی دن کو بھی، پوشیدہ طور پر اور علانیہ طور پر راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ تو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی وہ محزون ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے روایات کے اندر یہ ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے نازل ہو گئی۔ آپ کے پاس 4 درہم تھے، تو حضرت علی علیہ السلام نے ان 4 درہم میں سے ایک رات کو خیرات کے طور پر عطا فرمایا، ایک دن کو آپ نے صدقہ دے دیا، اور ایک درہم آپ نے علانیہ طور پر دے دیا، اور ایک درہم آپ نے چھپا کر دے دیا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائے، اور ان کے لیے فرمایا کہ اجر ان کا اللہ کے پاس ہے، اور نہ کوئی خوف انہیں لاحق ہوگا اور نہ ہی وہ محزون ہوں گے۔ حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کے حوالے سے ایک بہت اہم آیت ہے۔ آیت نمبر 275 سے 281 تک اللہ تعالیٰ نے ربا اور سود کے بارے میں، سود کی ممانعت اور سود کی مذمت اور اس کے احکام کو بیان فرمایا، اس کی حرمت کے حکم کو بیان فرمایا کہ جو لوگ آیت نمبر 275، جو لوگ سود کھاتے ہیں اور بس اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر حواس باختہ کیا ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ انما احل اللہ البیع وحرم الربا، تجارت کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اور جس شخص تک اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ پہنچی ہو اور وہ سود لینے سے باز آ گیا، تو جو پہلے لے چکا وہ اس کا ہو گیا، اس کا معاملہ پھر اللہ کے سپرد۔ پھر اس کے بعد یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 277 میں فرمایا کہ جو لوگ سود لیتے ہیں، سود لینے کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے مترادف قرار دے دیا، کہ اگر انہوں نے سود نہ چھوڑا تو وہ گویا کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے کام کو حرام قرار دے دیا، اس کی برائیاں بیان کر دیں معاشرے کے اندر، چونکہ سود سے سرمایہ دار طبقے کو فائدہ ہوتا ہے، اور عام جو اس سرمایہ کے اوپر کام کرنے والے جو قرض دار لوگ ہیں وہ پھر اس کے بوجھ کے تلے دب جاتے ہیں۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ ایسا امتیازی سلوک جو ہے انسانوں کے درمیان قائم نہیں رکھنا چاہتا، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا۔ پھر بھی اس کی طرف اگر جائیں حرمت کے آنے کے بعد، تو یہ گویا کہ حکم الہی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، کہ جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آیت نمبر 279 میں ارشاد فرمایا۔ اور اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اس کا حساب پھر نہیں ہوگا، یعنی توبے کا یہاں پر انسان کو حکم ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 280 میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر جو لوگ آپ سے قرض لیتے ہیں اور قرض لینے کے بعد تنگ دست ہو جاتے ہیں، تو ان کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ ان کو مہلت دے دیں، جب قرض کے ادائیگی کا وقت آ جائے اور وہ نہ ادا کر سکیں تو مہلت دے دیں ان کو، اور اگر ممکن ہو تو ان کو معاف کر دیں، چونکہ وہ بیچارے تنگ دست ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 280 میں۔ پھر اس طرح ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد والے آیت کریمہ میں قیامت سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، اور اسی طرح آیت نمبر 282 میں قرض کے حوالے سے، قرضی معاملات جو ہیں ان کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ جو قرض کے جو معاملات ہیں ان کو لکھ لیا کریں، جب آپ کسی کو قرض دے دیں تو ان کو لکھ لیں 2 عادل گواہوں کی موجودگی میں، اور ان گواہوں کے حوالے سے فرمایا کہ 2 عادل مرد گواہوں کی جو وہاں پر ہوں، اور ان کو باقاعدہ لکھ لیا جائے، اور اگر مرد نہ ہوں تو 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 خواتین وہاں پر ہوں کہ جن کی موجودگی میں اس کو باقاعدہ لکھ لیا جائے۔ اور یہ جو آیت کریمہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرض کے لکھنے کے معاملے کو اور اس کے اوپر گواہ قرار دینے والے معاملے کو بیان فرمایا، یہ آیت نمبر 282 ہے، اور قرآن کریم کی سب سے طویل ترین آیت ہے، قرآن کریم کی سب سے طویل ترین آیت
طویل ترین سورہ کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر یہ آیت کریمہ ہے کہ جس میں قرض اور اس کے معاملات کے لکھنے کے حوالے سے انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، گواہوں کے ساتھ۔ لیکن اگر آپ کا کسی ایسے معاملے کے ساتھ آپ قرض کا معاملہ فرماتے ہیں کہ جس میں دوسرے بندے اور آپ کے درمیان بالکل اعتماد کا، مکمل اعتماد کا ایک تعلق ہے، رابطہ ہے، تو پھر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عام معاملات کے اندر لکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ اب دیکھیں یہاں پر ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پر بہت سارے معاملات میں ہم زبانی یہ معاملات انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض دفعہ ہم معاشرے میں لوگوں کے اختلافات کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ حقیقت میں قرآن کریم نے جب آپ سے فرمایا ہے کہ لکھ لیں، تو لہٰذا اسی حکم کے اوپر عمل کر لیں تو بعد میں پیش آنے والی پریشانیوں سے ہم بچ جاتے ہیں۔ لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر لکھیں گے تو خدا نخواستہ بد اعتمادی پیدا نہ ہو جائے۔ نہیں، یہ لکھنا اس بد اعتمادی سے بچنے کی خاطر ہے، چونکہ نہیں لکھیں گے تو انسان ہیں، بھول سکتے ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی اماؤنٹ آ جاتی ہے، دوسرے کے ذہن میں کوئی اور رقم جو ہے، تو لہٰذا ادا کرنے کا وقت آ جاتا ہے طویل عرصے کے بعد، تو پھر اس کے بعد جو ہے ہو سکتا ہے کہ اختلاف ہو جائے۔ تو اس اختلاف اور بد اعتمادی سے بچنے کا بہترین راہ حل کیا ہے؟ وہ یہ ہے، یہ آیت کریمہ کہ جس کے مطابق آپ لکھ لیں، ان معاملات کو لکھیں گے اور گواہ اس کے اوپر رکھیں گے، تو پھر بعد میں بد اعتمادی پیدا نہیں ہوگی اور اختلافات پیدا نہیں ہوں گے، اور صرف شروع میں تکلف کی بنیاد پر، تکلفات میں آ کر جو ہے ہم نہ لکھیں تو پھر بعد میں بد اعتمادی بھی پیدا ہوگی، آپ کے درمیان جو اچھے تعلقات ہیں ان تعلقات کو بھی یہاں ٹھیس پہنچ سکتا ہے، صرف چند ایک مالی معاملات کی وجہ سے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو آیت نمبر 286 اس سورہ کی آخری آیت ہے، جس میں ارشاد فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا، یعنی ہر انسان کے اوپر جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہیں وہ ان کی اپنی طاقت کے مطابق ہیں، کسی کے اوپر اس سے بڑھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ مکلف قرار نہیں دیتا۔ جیسے کہ روزے کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ آپ اگر روزہ رکھ سکتے ہیں تو فرض ہے، اگر نہیں رکھ سکتے، بیمار ہیں، تو روزہ فرض نہیں ہے آپ کے اوپر، آپ سفر پر ہیں، آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، بعد میں آپ قضا کر لیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے احکام شریعت کے حوالے سے یہ قانون اپنا رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران مدنی صورتوں میں سے ہے اور اس میں 200 آیات کریمہ ہیں۔ اس کی آیت نمبر 7، اس کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہے۔ اس کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں محکم اور متشابہات آیات کریمہ کے ہونے کا تذکرہ فرمایا کہ وہی ذات ہے کہ جس نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی جس کی بعض آیات محکم یعنی واضح ہیں، اور وہی اصل کتاب ہیں، جو محکم آیات ہیں وہی اصل کتاب ہیں، اور کچھ آیات متشابہ ہیں، اور جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ فتنہ اور تعویل کی تلاش میں متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، جبکہ اس کی حقیقی تعویل وما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اس کی حقیقی جو تعویل ہے اس کا علم صرف خدا کو ہے، اور علم میں راسخ مقام رکھنے والے لوگوں کو ہے، راسخون فی العلم کو ہے۔ اور یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ جو بیمار دل لوگ ہوتے ہیں وہ پھر متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں چونکہ ان کے اپنے اغراض و مقاصد ہوتے ہیں اس کی خاطر، لیکن جو متشابہات کی تعویلات ہیں ان کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے یا راسخون فی العلم کو ہے۔ راسخون فی العلم کون ہے؟ روایات کی بنیاد پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور علم رسول کے وارث ہونے کی بنیاد پر ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ان کے حوالے سے متشابہات کی تعویلات کو جاننے والی ہستیاں ہیں۔ آیت نمبر 8 مشہور دعا کی جو اکثر آپ پڑھتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ ہمارے پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی میں مبتلا نہ کر، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عنایت فرما، یقیناً تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اور آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں جو 2 گروہ تھے، ایک اللہ کی خاطر لڑنے والے مسلمان نیک لوگ، اور جو اللہ کے مسلمانوں کے خلاف اور اللہ کے دین کے خلاف لڑنے والے جو کافر تھے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے غیبی طور پر مدد فرمائی، جس کی وجہ سے جو مسلمانوں کی تعداد کم تھی اس کے باوجود کفار ان کو اپنے سے دگنا تعداد میں دیکھ رہے تھے، مشاہدہ کر رہے تھے، حالانکہ ان کی تعداد
بہت کم تھی۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نصرت تھی جس کے مطابق اللہ نے ان کی تائید فرمائی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 15 سے 17 تک مال و متاع دنیاوی کے مقابلے میں تقوی کو خیر سے تعبیر فرمایا ہے کہ جو دنیاوی عیش و عشرت کے اور اسی طرح رغبت کی جو چیزیں ہیں ان کے مقابلے میں تقوی کو خیر سے تعبیر فرمایا، اور تقوی والوں کی 5 نشانیاں آپ نے بیان فرمائی: صبر، سچائی، عبادت اور انفاق، اور اسی طرح سحر خیزی اور استغفار، یہ ان کے اندر خصوصیات ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 19 کے اندر ارشاد فرمایا: ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو مختلف شریعتیں بھیجی ہیں، ہر زمانے کے اندر جو شریعتیں تھیں وہ مخصوص زمانے تک تھیں، لیکن اللہ نے آخری جو شریعت نازل فرمائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تو یہ کل قیامت تک کے لیے، لیکن جو دین کے بنیادی عناصر ہیں، اعتقادات ہیں، جس طرح توحید ہے اور اسی طرح انبیاء کرام کے اوپر ایمان ہے اور اسی طرح عقیدہ آخرت، یہ ان کی تبلیغ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، جس کو دین کہا جاتا ہے، کہ یہ تمام انبیاء کرام کی تبلیغات کا نچوڑ تھا کہ جو شروع سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر کل قیامت تک سارے آنے والے انسانوں کے اوپر فرض ہے کہ انہی کے اوپر ایمان لائے اور اسی کے سامنے سر تسلیم خم کر لے، اور اگر اسی حکم کے مطابق سر تسلیم خم کر لیتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں ان یقینی اعتقادات کے اوپر، تو یہی کیا ہے؟ دین ہے اور اسلام ہے۔ آگے ایک اور آیت کریمہ بھی آئے گی اسی سورہ آل عمران کے اندر، وہاں پر پھر آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آیت نمبر 19 سے 120 تک، یعنی تقریباً 100 کے قریب آیات، 100 سے زیادہ آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہاں سے آگے اہل کتاب کے حوالے سے بیان فرمایا، اہل کتاب کے انحرافات کا، اور ان کی دین اور دین حق کے مقابلے میں جو سازشیں ہیں ان کا، اور ان مومنین کے مقابلے میں جو ان کی سازشیں ہوتی تھیں ان کا، اور ان اہل کتاب کے مقابلے میں مومنین کی جو ذمہ داریاں ہیں، دینی جو ذمہ داریاں، ان کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے، جن میں آیت نمبر 19 سے لے کر تقریباً 27 تک اہل کتاب کے کفر اور گمراہی کا جو ہے تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور مختلف آیات کریمہ کے ذریعے ان کے منحرف ہونے کو اللہ نے گویا کہ بیان فرمایا ہے۔ اور اسی طرح آیت نمبر 28 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو سرپرست نہ بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں اگر تم نے ان کے ظلم سے بچنے کے لیے کوئی طرز عمل اگر اختیار کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے۔ یہاں پر مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا سرپرست اور ولی بنانے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، مگر یہ کہ کوئی اپنے ایسا طرز عمل اپنے آپ کو بچانے کی خاطر اگر اختیار کر لیتے ہیں، جی یہ تقریباً جو ہے اس سے تقیہ بھی وہ سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن تقیہ کے حوالے سے بعد میں 2 آیات کریمہ اور ہیں دیگر صورتوں کے اندر، وہاں پر جب پہنچیں گے تو بیان کریں گے۔ تقریباً اس سے تقیہ کا مفہوم بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آپ ان کے اگر کوئی ایسا معاملہ ہو، خدا نخواستہ کہ آپ نے ان کو سرپرست نہیں بنانا، کسی لحاظ سے مومنین کی کافروں کے ساتھ ولایت کا رشتہ نہیں ہو سکتا، ولایت کا ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا، لیکن بعض معاملات میں صورتحال اگر ایسی ہو کہ آپ اپنے آپ کو ان سے بچانا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ آپ اختیار کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اصطلاح میں اس کو آپ یہ کہہ بھی سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ وما عملت من سوء، اس دن ہر شخص اپنا نیک عمل حاضر پائے گا کل قیامت کے دن، اسی طرح ہر برا عمل بھی۔ ایک تو یہ کہ انسان قیامت کے دن اعمال کا نتیجہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اسی طرح ایک یہ بھی ہے اس آیت کریمہ کے مطابق خود عمل کو دیکھیں گے، یعنی جو اعمال ہم یہاں پر انجام دیتے ہیں، چاہے اچھے اعمال ہوں یا برے اعمال ہوں، اچھے کام ہوں یا برے، وہ خود عمل وہاں پر مجسم ہو کر سامنے آئے گا اور ان کو ہم وہاں پر دیکھ سکیں گے۔ یہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 31 اور 32 میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے، حضور سے ارشاد فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو،
اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، اور اللہ نہایت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنی اتباع قرار دیا۔ تو بس اگر کوئی شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرے، تو یہ گویا کہ اللہ رب العزت کی اطاعت ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح انبیاء کرام کی تعظیم اور اسی طرح ان کے اوامر و نواہی کو اگر ان کے سامنے انسان اگر سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کے سامنے آپ سر تسلیم خم کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے محبت کے حوالے سے بھی فرمایا کہ اگر پیغمبر اکرم کی اتباع کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ سے محبت بھی فرمائے گا، یعنی اتباع رسول میں حب الہی جو ہے وہ کیا ہے کی ضمانت موجود ہے۔ اور حضرت آدم، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام عالمین کے اوپر مصطفیٰ اور منتخب کرنے کا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 33 کے اندر ارشاد فرمایا، اور اسی وجہ سے جہاں اس میں آل عمران کا تذکرہ آیا تو اسی لیے اس کو سورہ آل عمران کہا گیا ہے کہ اس آل عمران کے حوالے سے یہ ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے والد گرامی کا اسم گرامی جو ہے وہ عمران تھا، تو آل عمران سے مراد ان کی جو آل ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد گرامی وہ بھی عمران ہیں، آل عمران سے مراد ان کی آل۔ تو بہرحال دونوں روایات ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن اس آیت کریمہ اور اس کے بعد جو آیات ہیں ان سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے جو والد گرامی عمران ہیں ان کا اور ان کی آل کا یہاں پر تذکرہ ہے، چونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 62 سے لے کر آیت نمبر 32 سے لے کر آیت نمبر 63 تک، آیت 32 سے لے کر 63 تک حضرت مریم کا تذکرہ فرمایا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور حضرت عیسیٰ کے خدا نہ ہونے کی دلیلیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہیں یہاں سے آگے، کہ اس وقت کو یاد کرو جب عمران کی عورت نے کہا کہ پروردگار جو بچہ میرے شکم میں ہے اسے تیری نظر کرتی ہوں اور وہ اور باتوں سے آزاد ہوگا، تو میری طرف سے قبول فرما، تو میری طرف سے قبول فرما، بے شک تو بڑا سننے والا جاننے والا ہے۔ حضرت مریم کی والد گرامی نے نظر فرمائی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کو آپ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں نظر کرتی ہوں، اور آگے آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس نظر کی قبولیت کا اعلان فرمایا۔ اور حضرت جس طرح روایات کے اندر ہے کہ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا اس دنیا میں تشریف لائیں تو اس وقت جو ہے ان کے والد ماجد پھر ان کا انتقال ہو گیا حضرت عمران کا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی سرپرستی آیت نمبر 37 کے مطابق حضرت زکریا کے حوالے فرما دی، چنانچہ اس کے رب نے اس کی نظر کو یعنی لڑکی کو بوجہ احسن قبول فرمایا اور اس کی بہترین نشوونما کا اہتمام کیا اور زکریا کو ان کا سرپرست قرار دیا۔ جب زکریا اس کے حجرہ عبادت میں آتے، جب حضرت مریم جب بڑی ہو گئیں تو عبادت کی خاطر جس عبادت خانے میں ان کو رکھا جاتا تھا وہاں پر وہ عبادت میں مصروف رہتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ غیبی جو حمایت ہیں روح القدس کے ذریعے جن کا تذکرہ ہے مختلف، تو وہ زکریا علیہ السلام وہاں پر مشاہدہ فرماتے تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ جب بھی آتے چونکہ دروازہ باہر سے بند کر کے جاتے تھے، لیکن جب آتے تو وہاں پر کھانا نظر آتا تھا۔ حضرت مریم سے پوچھتے حضرت زکریا کہ یہ کھانا کہاں سے آتا ہے آپ کے پاس، تو وہ فرماتی اللہ کے ہاں سے، اور بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ پھر حضرت زکریا نے خود بھی دعا فرمائی، ہنالک دعا زکریا ربا، اپنے رب سے دعا فرمائی کہ پروردگار حب لی من لدنک ذریہ، کہ مجھے بھی اپنی طرف سے صالح اولاد عطا فرما، یقیناً تو دعا سننے والا ہے۔ تو حضرت زکریا جب محراب عبادت میں مصروف عبادت تھے تو ملائکہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، آیت نمبر 39 آنے کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ کی بشارت دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک فرزند عطا فرمائے گا جس کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے دیا حضرت یحییٰ۔ تو اس وقت چونکہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے تو تعجب فرماتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، کہ میرے ہاں کیسے لڑکا پیدا ہوگا جبکہ میں تو سن رسیدہ ہو چکا ہوں اور میری عورت بھی بانجھ ہو چکی ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ فرزند کے طور پر عطا فرمایا۔
ان کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 42 میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے منتخب فرمانے کا تذکرہ فرمایا، ان کی طہارت کا اور ان کی پاکیزگی کا، کہ اور وہ وقت یاد کرو جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں برگزیدہ فرمایا اور تمہیں پاکیزہ بنایا اور تمہیں دنیا کی تمام عورتوں کے اوپر برگزیدہ فرمایا۔ اے مریم، اپنے رب کی اطاعت کرو اور سجدہ کرتی رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہو۔ پھر یہاں سے آگے حضرت آیت نمبر 45 کے اندر فرشتے آتے ہیں اور آنے کے بعد حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ کی بشارت دیتے ہیں۔ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں آبرومند ہوگا اور مقرب لوگوں میں سے ہوگا۔ اور پھر اس کی خصوصیت بھی بیان فرمائے، اور وہ لوگوں سے گہوارے میں بات کرے گا اور بڑی عمر میں گفتگو فرمائے گا اور صالحین میں سے ہوگا۔ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے فطری طور پر جو ان کے ذہن میں سوال آیا وہ پوچھا کہ مریم نے کہا کہ پروردگار، میرے ہاں لڑکا کس طرح ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے چھوا تک نہیں ہے۔ فرمایا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے خلق فرماتا ہے، جب وہ کسی امر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر، ان آیات کریمہ کے اندر تذکرہ فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 49 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ معجزوں کا تذکرہ ہے، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے رسول کی حیثیت سے کہے گا حضرت عیسیٰ کہ میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، اور وہ نشانی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی شکل کا مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ خدا کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور برس کے مریض کو تندرست اور مردے کو زندہ کرتا ہوں، اور میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں کیا جمع کر کے رکھتے ہو، اگر تم صاحبان ایمان ہو تو تمہارے لیے اس میں نشانی ہے۔ یعنی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ نشانیاں تھیں، وہ معجزے تھے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے تھے۔ اور جس طرح اس آیت کے آخر میں بھی فرمایا، اگر وہ ایمان لانا چاہتے یہودی جن کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نشانیاں بیان فرمائی کہ جو انکار کر رہے تھے حضرت عیسیٰ کا، ان سے بڑھ کر واضح نشانیاں نہیں ہو سکتی تھیں، اتنی واضح نشانیاں اور معجزے آپ دکھا رہے تھے۔ اب اس کے بعد جن کے دلوں کے اندر کدورت نہ ہوتی تو وہ ایمان لاتے، جس طرح یہاں پر 2-3 آیات کے بعد آیت نمبر 52 میں ہے کہ جو انصار اللہ تھے، جو حضرت عیسیٰ کے حواری تھے، وہ ایمان لاتے، باقی لوگ انکار کر دیتے۔ یعنی جن کے دلوں کے اندر کجی تھی، جن کے دلوں کے اندر بغض تھا، جن کے جو تعصب اور نسل پرستی کی وجہ سے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ ایمان نہیں لائے حضرت عیسیٰ کی ان واضح نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود۔ اب یہاں پر ایک اور نقطہ آپ کے سامنے بیان کر لوں۔ دیکھیں اس آیت کریمہ میں جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا کہ وہ مٹی کے بنائے ہوئے پرندے کے اندر پھونک مارتے ہیں تو وہ زندہ اصلی پرندہ بن جاتا ہے، مردے کو زندہ فرما دیتے ہیں، اس کو عام طور پر کلامی اصطلاح میں کہتے ہیں ولایت تکوینی، یعنی یہ وہ اختیار ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ اور انبیاء کرام اور اسی طرح اللہ تعالیٰ بعض منتخب ہستیوں کو یہ ولایت عطا فرما دیتا ہے، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ولایت ہے۔ آپ کی زندگی کے اندر بھی مختلف ہمیں روایتیں ملتی ہیں کہ آپ زمین پر ہیں، آسمان اشارہ فرماتے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے۔ یہ ولایت ہے، یہ وہ اختیار ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ آپ جہاں سے گزرتے ہیں درخت جھک کر آپ کو سجدہ فرماتے، یا آپ کی تسبیح فرماتے، سنگریزے اٹھاتے آپ کی تسبیح فرماتے۔ تو یہ سب جو ہیں وہ ولایت ہیں کہ جس کے مظاہر ہمیں نظر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ائمہ معصومین علیہ السلام کے حوالے سے بھی، چونکہ ہمارے پاس جو روایات ہیں ان کے مطابق ان کو بھی یہ ولایت جو ہے حاصل ہو سکتی ہے۔ تو ولایت تکوینی کے حوالے سے یہ آیت کریمہ ایک بہترین دلیل ہے کہ جس کے مطابق اللہ تعالیٰ انہیں یہ، لیکن باذن اللہ، یہاں پر اس کو بہرحال سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر ولایت تکوینی کا بھی غلط ایک مفہوم لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض لوگ ولایت تکوینی کو ایسے انداز میں پیش کرتے ہیں کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے اختیارات انبیاء کو یا ائمہ معصومین کو تفویض فرما دی، عطا فرما دی اور بس۔ نہیں، اس کو کہتے ہیں عقیدہ تفویض، جو باطل عقیدہ ہے۔ نہیں، جہاں ضرورت پڑے اللہ تعالیٰ ان کو یہ اختیارات عطا فرما دے، بلا ضرورت
حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسا ہرگز نہیں تھا کہ اپنے زمانے کے سارے مردوں کو زندہ فرماتے تھے، نہیں، ایسا بالکل نہیں تھا۔ جہاں ضرورت پڑتی تھی نشانی دکھانے کی وہاں پر دکھاتے تھے، جہاں پر کسی مریض کو صحت ٹھیک کرنے کی ضرورت پڑتی تھی حجت کے طور پر ان لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے، وہاں پر یہ ولایت اختیار فرماتے تھے۔ ایسا ہرگز نہیں تھا کہ اپنی زندگی کے اندر مکمل جو ہے تمام امور کو اس ولایت کے ذریعے انجام دیں۔ تو بالکل اسی طرح ائمہ طاہرین علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہے، ایسا ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اختیار میں ساری چیزیں جو ہیں وہ دے دی ہیں، نہیں، مقام ان کا بہرحال یہ ہے، مرتبہ ان کا یہ ہے کہ اگر چاہیں تو اللہ باذن اللہ وہ ان امور کے اندر تصرف کرنے کی صلاحیت وہ رکھتے ہیں، لیکن اس کو حد سے آگے جو ہے بیان کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال یہاں سے آگے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آیت نمبر 59 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم کی سی ہے پیدائش کے اعتبار سے، کہ اس نے پہلے اسے مٹی سے خلق فرمایا، پھر اسے حکم دیا ہو جا اور وہ ہو گیا۔ جو حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، بس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ پھر آیت نمبر 61 میں مباہلے کی آیت ہے، آیت مباہلہ کے نام سے مشہور ہے، جہاں جو نصارہ نجران کے لوگ آئے تھے ان کے مقابلے میں آپ نے فرمایا آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں آپ سے جھگڑا کریں تو آپ فرما دیجئے آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنی بیٹیوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، پھر دونوں فریق اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو۔ تو اس آیت کریمہ میں کے شان نزول کے اندر مختلف مفسرین نے بیان فرمایا کہ جب نصارہ نجران کا گروہ آیا تھا اور پیغمبر اکرم کے ساتھ بحث کے بعد پیغمبر اکرم نے دلائل پیش فرمائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا نہ ہونے اور مخلوق ہونے کا، پھر بھی نہیں مانے، پھر بھی کٹ حجتی کے اوپر باقی رہے، تو آخر میں مباہلے کی دعوت دی کہ اگر نہیں مانتے تو آ جائیں، جھوٹوں کے اوپر لعنت کرتے ہیں، تم اپنے بیٹوں اور ان کو لے کر آئے۔ اس کے ذیل میں جو مفسرین نے بیان فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹوں کی جگہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام کو لے جاتے ہیں، نساء کے طور پر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو لے جاتے ہیں، اور انفسنا کے طور پر حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کو لے کر جاتے ہیں میدان مباہلہ کے اندر۔ پھر ان پنجتن پاک اور ان ہستیوں کے جب میدان مباہلہ کے اندر آنے کے منظر کو جب نصارہ نجران کے لوگوں نے دیکھا تو مباہلے سے وہ پھر گئے اور اس کے بعد جزیہ دے کر وہ صلح کرنے کے اوپر وہ تیار ہو گئے۔ تو بہرحال اس میں پنجتن پاک کی صداقت کا اور ان کے اللہ رب العزت کے حضور جو ہے وہ صادق اور سچے ہونے کے قرآن کریم کے نص کے طور پر جو ہے یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، اور اس میں ان کی سچائی کا اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک اور واضح انداز میں اعلان فرمایا، اور یہ پنجتن پاک کے فضیلت کے اوپر انتہائی اہم ترین آیت ہے۔ آخر میں ایک آیت نمبر 85 وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو کوئی دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور جب وہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ دیکھیں، دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب اسلام ہے، کل قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے اوپر فرض ہے کہ وہ دین اسلام کی پیروی کر لیں، چونکہ یہی دین اور اسی کے شریعت کی پابندی جو ہے کل آنے والے تمام انسانوں کے اوپر فرض ہے۔ کل دوبارہ کوئی دین نہیں آئے گا، کوئی شریعت نہیں آئے گی، تو لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے کل قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے اوپر فرض ہے کہ وہ دین اسلام کی پیروی کر لے اور اس کے تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کر لیں۔ اور پھر آخری آیات میں جو کفر کی حالت میں اس دنیا سے جائے ان کے جہنمی ہونے کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ بہرحال دعا ہے کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے اور قرآن کریم کو سمجھنے اور قرآن کریم کی آیات کریمہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔